السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ وہ زندگی کیسی ہو جس میں ہمارا کلام پاک ہو، سوچیں پاک ہوں، بصارت پاک ہو، ہمارے معاملات پاک ہوں، ہمارے تعلقات پاک ہوں، ہمارے افکار پاک ہوں۔ ایسا ہی ایک خوبصورت سلسلہ ہے جس میں ہم اور آپ اکٹھے سفر کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری مہمان خصوصی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ ایک بار پھر تشریف لانے کا، وقت نکالنے کا اور رہنمائی فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھے ہونے کو قبول کرے، آمین۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کچھ مہمان بھی شریک ہیں جن کی سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بہتر انداز سے آج کے موضوع کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں اور پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میرے دائیں جانب ہیں شہناز خان، فرخندہ زیب، اور میرے بائیں جانب ہیں رضیہ بانو اور سمیرہ اعجاز۔ جزاک اللہ آپ تمام لوگوں کے تشریف لانے کا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ سے سچ تک کا سفر۔ جھوٹ جس سے ہم سب نفرت کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے کوئی دو رخی باتیں کرے، اصل کچھ اور ہو، کہا کچھ اور جائے۔ لیکن کیوں جھوٹ زندگیوں میں اتنا در آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، بلکہ ان کی حدیث ہے کہ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے نام پر ہم بچوں کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں، دکاندار اپنا مال جھوٹ کی بنیاد پر بیچتے نظر آتے ہیں، خواتین اپنے بہت سی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی نظر آتی ہیں۔ ایون اصلاح کے نام پر بچوں کی تربیت میں کہیں جھوٹ اتنے برے طریقے سے شامل ہو گیا ہے کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر جھوٹ سے سچ تک کا سفر کریں گے۔ جھوٹ کیسی بیماری ہے، کیسے اس کے نقصانات معاشرے پر، خاندانوں پر، سوسائٹی پر مرتب ہوتے ہیں، اور سچ کا راستہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ استاذہ ایک بار پھر میں آپ سے وہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جھوٹ جیو پاک زندگی گزارنے کے راستے کی کیسی رکاوٹ ہے؟ جھوٹ حقیقت کے خلاف ہے، یعنی واقع کے خلاف جو بات کہی جاتی ہے وہ جھوٹ، اگر وہ دل میں رکھی جائے تو وہ خیال جھوٹا، اگر اسے بیان کیا جائے تو بات جھوٹی، اگر انسان اپنے طرز عمل میں لے کے آئے تو اس کا رویہ جھوٹا۔ انسان بعض اوقات یعنی براہ راست جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، لیکن سم ٹائمز حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہا ہوتا ہے، اور گول گول باتیں کر کے حقائق چھپائے جاتے ہیں، وہ بھی جھوٹی کی قسم ہے۔ آپ نے جیسے ابتدا میں بھی بات کی کہ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں، تو اللہ کے نام پہ بھی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کبھی سودا بیچنے کے لیے، کبھی کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے، کبھی یعنی مقصد کوئی بھی ہو، لیکن جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کے راستے پہ چلاتا ہے، اور جھوٹ آخر کار انسان کو جہنم تک پہنچا کے دم لیتا ہے۔ جھوٹی زندگی انسان کے اپنے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان عام طور پر سوسائٹی میں کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ 100 جھوٹ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ایسی زندگی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ناپاک زندگی بن جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ رشتے کرتے ہیں بچے بچیوں کے، تو وہ زیادہ تر جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ اتنا پڑھا ہوا ہے، وہ اتنی پڑھی ہوئی ہے، اس کو یہ آتا ہے پکانا، ماں پہلے کہتی ہے سب کچھ اس نے پکایا، الگ اس نے نہیں پکایا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، کیسے ہم لوگ اس پہ کر سکتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ طرف انہیں توجہ لیں۔ ہم اگر اپنے ساتھیوں سے اور پوچھیں کہ جھوٹ کی کیا کیا شکلیں ہیں جو سوسائٹی میں اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ جیسے رشتوں کے موقع پر جو ہے وہ اکثر ایسی تعریفیں بچوں کی جاتی ہیں آپس میں، مطلب اکثر یہ بھی دیکھا گیا فائزہ کہ بیوی بھی ہمیشہ اپنے ہسبینڈ سے جھوٹ بولتی ہے
وہ کس طرح سے، کن معاملات میں؟ کئی معاملات میں اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہتی ہے لیکن وہ چھپا کے دیتی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ تو مجھے منع کرے گا. اور پھر سسرال والوں سے بھی چھپا کے دیتی ہے، اسپیشلی ساس سے. کہ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا یہ اتنے کپڑے گٹھریاں باندھ کے دے رہی، وہ تو میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ میرے بیٹے کی تم کمائی کو اس طرح ضائع کر رہی ہو. اس کے علاوہ پھر اور کئی بھی اس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں. ایک جھوٹ کے بدلے یہ بھی ہم دیکھیں گے کون سا جھوٹ کیا، یہ جھوٹ بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یا اور چیزیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھی اور تھوڑی سی اس طرح کی مثالیں جیسے ضرور بچوں کو بھی کوٹ ہم کریں. کہتے ہیں نا کہ فون آ گیا کہہ دو میں گھر نہیں ہوں، تو اس میں بچوں کا پھر کیا، بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہوں؟ بچے ٹریننگ لیتے ہیں جھوٹ کی. یہ ابھی بات کر رہے تھے نا، تو میں الحمدللہ کوشش تو میں کرتی ہوں کہ نہ جھوٹ بولوں. تو ابھی مجھے ہوا ہے کہ جیسے میری بہو آئی ہیں تو کوئی چیز وغیرہ بناتی ہیں پکاتی ہیں ہم، تو میں اس کے نام کر دیتی ہوں، بچوں کو بتاتی ہوں، ہسبینڈ کو بتاتی ہوں کہ یہ میری بہو نے بنایا. تو اس میں آپ مجھے تھا کہ اب یہ میں جھوٹ تھوڑا بول رہی ہوں، مل کے ہم بناتے ہیں، سارا نہیں وہ بناتی، لیکن میں کہتی ہوں میری بہو نے بنایا. تو اس میں بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کہ اس میں بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. جی استاذہ یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب ہم جاتے ہیں کسی بھی کوئی مسائل کے لیے، عدالتوں میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، تو اس کو جیسے وہ انہوں نے ایک رشوت فارم میں لینا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری فیس ہے، تو وہ اس کو رشوت کو انہوں نے فیس کا نام دے دیا ہے. تو وہ اگلے کو نیکسٹ کو بھی نہیں سمجھ آتا کو جو رشوت کو تو بالکل صاف حدیث ہے کہ بھئی رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس فارم میں اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری فیس ہے، اس کے بغیر تو ہم کام بھی نہیں ہو سکتا جب تک ابھی ہماری فیس نہیں دیں. جو بہت زیادہ جھوٹ کی تو صورتیں بہت زیادہ ہیں گھروں میں خاص طور پہ. اور ہسبینڈ کو بھی میں ابھی پچھلے دنوں آپ جب جھوٹ پہ بات کر رہے ہیں تو مجھے آ رہا ہے کہ اگر جو جھوٹ بولنا نہیں بھی جاتا، یہ رشوت وغیرہ کا بھی چکر ہے کہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر بھی معاشرہ اس سے کرواتا ہے لازمی، اور کرنا پڑ رہا ہے اس کو. تو اب کیا ہو سکتا ہے پھر؟ جھوٹ کی وجہ سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں، کاروبار سے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے. جب انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جھوٹ شامل کرتا ہے، جس وقت وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو تعلقات میں بہتری نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب آپ کو کوئی سٹریس ہوتا ہے، آپ آفس میں ہے اور کوئی آپ سے چیز پوچھی جائے کہ کدھر ہے، چلی گئی تھی، آ گئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ہلکے سے سٹریس میں آتے ہیں اور وہیں پر ایمان پہ سودا کر دیتے ہیں اور ایک غلط بیانی کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک بچی کام کر رہی تھیں، ان کو جب میں نے کسی بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک بات کہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایمان باقی ہو تو ریئلائز ہوتا ہے. وہ میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میں آپ کے ساتھ سچی بات نہیں کی. اچانک آپ نے سوال پوچھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں نے اس پر ایک غلط بیانی کا رویہ اختیار کر لیا. یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پر پھر بھی آپ کے ایمان کی اور ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن عام آفیسز میں کہ اب جس طرح سے خیر خواہی کے لیے کے نام پر آپ کہہ لیں، جیسے اب اپنی بہو کی مثال دے رہی ہیں، یا تعلقات کو اچھا جوڑنے کے لیے اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بہت ساری بیجا تعریفیں کرنا، یہ سارے معاملات بھی جھوٹی کے زمرے میں آتے ہیں. کیوں نہیں؟ یعنی جھوٹ کی فارمز ہیں نا، اور اس کی انٹینسٹی ہے، کسی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، کسی کی انٹینسٹی کم ہے، لیکن ہے تو جھوٹا سلسلہ. اور اب دیکھیں جس وقت انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، کیا وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں نہیں آ جاتا؟ اپنے ٹائم کی کمٹمنٹ کی، پھر اس کو ڈس اون کیا، اور پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز، پھر اس کے اوپر عذر ہے کہ نہیں دراصل یہ تھا یا وہ تھا، اور اس کے اوپر اپنی غلطی کو بھی تسلیم نہیں کرنا. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جھوٹ جو ہے نا یہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام بیماریاں جو ہیں پھر آگے اس سے پھوٹتی ہیں. یہ جو بات آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو چھوٹی سی بریک کے بعد سمجھتے ہیں. جھوٹ ام الخبائث ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تو ماں کو کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کی جڑ اور بنیاد بن جاتی ہے. لیکن سمجھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
استاذہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ جھوٹ ام الخبائث ہے. یہ ام الخبائث کیسے اور ام الخبائث سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پھر ساری اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں. اچھا. سارے کا رشتہ جا کے جھوٹ سے جڑ جاتا ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ جھوٹ چھپتا نہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, لیکن جھوٹ جو ہے وہ ساری نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, اور جب کبھی وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو منافق جو ہے جس کے دل کے اندر شر ہے اور زبان پہ خیر ہے, تو دل کے اندر شر رکھنے والا جو ہے دراصل جھوٹا انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دشمن بھی کہتے تھے جب دیکھتے آپ کو کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے اثرات انسان کے چہرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں, اور اس کے کردار پر بھی, اس کی روح پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جھوٹ کی وجہ سے انسان کی سائیکی بدلتی ہے, اس کی نفسیات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. استاذہ ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جھوٹ ہماری سوسائٹی میں بہت بولا جا رہا ہے, ماں باپ بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں, بچے آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں, آفیسز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, منڈیوں میں رشوت جھوٹ کے ہے, نام, منڈی کے عدالتوں میں جھوٹ ہے, سودا بیچنے کے لیے جھوٹ ہے, پارلیمنٹ میں جھوٹ ہے, یہ ساری بات, اور پھر اس جھوٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے. حل کیا ہے, نکلیں کیسے, سچ کی طرف کیسے جائیں؟ جھوٹ سے سچ تک کے سفر کے لیے بڑا ہی سادہ آسان راستہ ہے. نیکیوں کا موسم بہار, رمضان المبارک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائی ہوئی توجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس حدیث سے ہمیں بہت پیارے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ملتا ہے, اور آپ کا ڈراوا بھی, اور ایک لحاظ سے جھوٹ چھوڑنے کے لیے ترغیب دلانا بھی, کہ جب کوئی روزہ رکھے تو روزہ رکھنے میں اگر اوورال دیکھیں تو جو چیزیں چھڑوائی گئیں جیسے کھانا پینا, جیسے خواہشات ہیں, تو یعنی اس کے اوپر مستقل پابندی تو نہیں ہے. جس وقت روزہ افطار ہوتا ہے تو اس وقت ان تمام چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. پھر جس وقت رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان سب چیزوں کے لیے چھوٹ دے دی جاتی ہے. حلال چیزوں کو چھڑوا کے رب العزت نے یقین دلایا ہے کہ تم حرام چھوڑ سکتے ہو, اور جھوٹ حرام ہے. جھوٹ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں. اس وجہ سے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی طرف توجہ دلائی. اور سچی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے, اور جن باتوں کو اسے عام حالات میں یقین نہیں آتا, روزے کی حالت میں اسے یقین نصیب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے کسی کو شدت کی پیاس لگی ہے, شدت کی بھوک ہے, اور اس کے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں اور تنہائی بھی ہے, پھر بھی روزہ نہیں توڑتا. عام حالات میں تو انسان کو شک ہی رہتا ہے, جانے میں یہ کام کر سکوں یا نہیں, جانے میرے اندر خدا خوفی اتنی ہے یا نہیں. لیکن روزے کی حالت میں یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا, اور میں نے روزہ توڑنا نہیں ہے. اور یہ بات بچے بھی سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. اور کتنی پیاری بات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. تو انسان کو اس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ روزہ میں نے رب کے لیے رکھا ہے, اور اگر رب نے کہا تو میں نے رب کے کہنے پہ جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو میرے لیے جھوٹ کو چھوڑنا بھی ممکن ہے. تو انسان کے لیے رمضان بہت بڑا چانس ہے جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے, اور اسی تمام برائیوں کو چھوڑنے کی, اور جھوٹ سے ریلیونٹ ساری چیزیں. یعنی اس میں روزے کی حالت میں اگر آپ کمٹمنٹ کر لیں اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں تو بہرحال اس کا اثر تو ہوتا ہے. لیکن میم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو اس میں وہ کیا, روزے کی حالت میں بھی دیکھیں برائی تو برائی ہے, جس چیز کے لیے آپ مجبور ہو رہے ہیں دوسری طرف بھی دیکھیں کہ میری کتنی بڑی مجبوری ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ جھوٹ چھڑوانے اور جھوٹی زندگی چھڑوانے
اور نفاق چھڑوانے اور میری اصلاح کرنے کے لیے مجھ پر روزہ فرض کیا۔ اب میں نے جب رب کے لیے روزہ رکھا، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے دیکھنے سے کھانا پینا چھوڑ سکتی ہوں، جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اور اب دیکھیں کہ بہرحال انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور حقیقت یہ کہ ہیومن بیہیویئرس میں جو چینج آتی ہے نا، بنیادی طور پر اسی اللہ کے خوف کے تحت۔ جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی اللہ کے دیکھنے کا احساس اور اللہ یہ کے شعور دیکھنے کا۔ پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ ہماری ہر سچے اور جذبوں کا قدردان ہے، اور اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ کسی کو بھی، کوئی ہم سے اگر کسی پر یہ عیاں ہو جائے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے بائی ہارٹ ہر بندہ اس بات کو برا نفرت سمجھتا کرتا ہے۔ ہے، نفرت وہ کہتا ہے کہ آپس کے ریلیشن بھی جہاں جتنا گہرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے سچی بات ضرور کر لینا، سچی بات کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے تو بندہ تو پھر بھی درگزر سے کام لے۔ لیکن اس وقت کچھ حالات میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ، جیسے کسی شوہر بیوی کی لڑائی ہو جائے اور اس کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ اس کے بھی فلسفے کو تھوڑا سا واضح کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں اس رشتے کو قائم رکھنے کی طرف زیادہ توجہ ہے کہ اس رشتے کو بگاڑ سے بچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سے جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اب شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے، جو فساد ہے، ایکچولی اس کے لیے ابلیس کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے رب العزت نے یہ چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ کہ اگر کہیں اس تعلق میں خرابی آ رہی ہے اور اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے کہیں کسی کو کسی وقت پہ سہارا لینا پڑ گیا، تو ایسے میں اگر وہ سہارا لے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لیکن اسی طرح استاذہ سم ٹائم آپ کے بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے، اولاد کے رشتے میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے جہاں انسان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے، رشتہ بچائیں یا سچ بولیں، پھر کیا کریں؟ اصل میں خاموشی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان جھوٹ بول کے تو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ جیسے استاذہ، جیسے بچوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہو لیکن گھر میں کوئی ایسے پرابلم چل رہے ہوں، کوئی بہت زیادہ آپس میں گھریلو تعلقات اچھے نہ ہوں، لیکن بچے اس میں انوالو ہو کے کوئی زیادہ مسئلہ بنا دیں، یا جیسے ینگ بچے ہیں وہ زیادہ اس میں لڑائی جھگڑا یا وہ زیادہ انوالو ہو جائیں، جس سے مطلب ایک سکون ان کے کہنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ سم ٹائم خاندانی مسائل اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ جی بچوں سے بچے پوچھتے ہیں، ظاہری بات ہے گھر میں اگر ڈسٹربنس ہو تو اس وقت پہ کیا کیا جائے کہ بچوں کو اس لیے جھوٹ بولا جائے کہ تاکہ وہ اس مسئلے میں انوالو نہ ہو یا شدت پسندی یا نفرت پسندی کا رشتہ داری میں شکار نہ ہو۔ حکمت کی ضرورت ہے، جن باتوں کے بتانے کی ضرورت نہیں تو انہیں کہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے ضرور، لیکن ابھی یعنی کہ حالات اتنے واضح نہیں ہیں تو آپ تک انشاءاللہ بات کریں گے۔ یعنی جھوٹ اس صورتحال میں بھی نہیں بولا جائے گا لیکن سچ بھی نہیں بولا جائے گا؟ نہیں، اس میں تو انہیں بتا دیا جائے کہ ابھی یعنی حالات واضح ہوں گے تو آپ تک ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔ میڈم، بچوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے بچہ نماز نہیں پڑھتا، اسے کہیں جی تم نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں چیز آ رہی ہے، تحفہ آ رہا ہے، ٹافیاں گولیاں ان کو دے دی یا جیسے چاکلیٹ دے دی، تو یہ کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب جھوٹی صورتحال رکھیں گے تو بچوں کے اندر یعنی وہ پازیٹیوٹی جو اسلام لانا چاہتا ہے اور انہیں جو حق پہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم فلاں کام کرو گے تو تمہیں کوئی پری آئے گی تو فلاں چیز دے جائے گی یا کوئی فرشتہ دے جائے گا، تو یہ سچ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو میں آپ کو دوں گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ نے اسے یعنی تھوڑا ریوارڈ ہی کرنا ہے نا، تو ریوارڈ آپ خود کر لیں۔ آپ چاہتے ہو کہ اور ویسے انہیں یہ کانسیپٹ سمجھا دے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہاں ویسے یہ کانسیپٹ بچے کو سمجھا دیں۔ اسی طرح سے جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت نے کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو میں تمہیں فلاں کھجور دوں گی یا کوئی چیز دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تو یہ بات جھوٹ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس کو پورا کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو، یا یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو وعدوں کا سچا ہونا،
جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرمایا انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک وہ وعدوں کا سچا تھا. تو اتنا کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے انسان کو اپنے موقف میں، اور بچپن سے ہی ان کو بھی سچ کی گراؤنڈ پر پروان چڑھانا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی بات بھی ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی بات ضرور کرنی چاہیے. استاذہ اپنی بات کرنا تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اصل میں ہم بڑے ٹھیک ہوں گے تو بچوں کی تربیت کر سکیں گے، یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ آپ کہہ رہی تھیں کہ بچوں سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ سیکھیں سچ پر قائم ہونے کے لیے. سچ پر قائم رہنے کے لیے، ہونے کے لیے، سچ سیکھنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو مددگار ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق، سچا تعلق، یعنی اس کے لیے تو پھر سیکھنا ضروری ہے. سیکھنا ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اس دعا میں یہ الفاظ ہیں اللہم انت الحق، اللہ تیری ذات حق ہے. حق سے مراد یہ کہ تو سب سے بڑی سچائی ہے. اور آپ یہ کہتے تھے کہ تیری بات سچی، تیری ملاقات سچی، اور اسی طرح سے قیامت سچی، آگ سچی ہے، اور اللہ کی جنت سچی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے. ایوری نائٹ اس ساری چیز کی بار بار تکرار، یعنی ہر رات ہی آپ یہ ریوائز کرتے تھے. تو وہ تعلق ہے سچی ذات کے ساتھ، جس کی وجہ سے انسان کے اندر سچائی آتی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تو اس کلام کے ساتھ انسان کو سچائی سیکھنی نصیب ہوتی ہے. اصل سچ تو وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا، اور اسی پہ ہم نے قائم ہونا ہے. اس کے علم کے بغیر تو ہم ظاہر ہے کہ سچائی پہ قائم نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے انبیاء کے ساتھ جو تعلق ہے، انبیاء سچے تھے سارے کے سارے. انہو کان صدیقا نبیا، کتنے نبیوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ وہ سچا نبی تھا. تو انبیاء کی یہ خصوصیت تھی. اور خاص طور پر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے علاقے کے لوگ، عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کو صادق کہا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے. اور سچی زندگی گزارنا نیچرلی، یعنی انسان کو جو زندگی گزارنی ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو یا سچ کی بنیاد پر. تو سچی بنیاد اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، اور آخرت کے لیے جینا ہے. اس زندگی میں جو کام کرنا ہے، یہ بڑی سچائیاں ہیں نا. تو جو بھی یعنی رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرتا ہے تو وہ سچائیوں کا اعتراف کرتا ہے. آمن الرسول کے بعد اپنے ایمان کا تذکرہ ہے. تو یہ ایمان دراصل سچائی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء سچے تھے. تو انبیاء کے ساتھ ایک تعلق اور سچے لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے سچائی پہ قائم رہنے کے لیے قربانیاں دیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سچائی پہ قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اطمینان والی زندگی گزاری. حقیقت یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ انسان کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے، اور سچی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے، اور سچے کلام کو پڑھنے سے، اور اس کو سمجھنے سے، اور اللہ رب العزت سے ہدایت کی توفیق مانگنے سے. تو سچائی کا سفر ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو انسان کو نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے، اور سچ ہمیشہ انسان کو بالآخر جنت تک لے جاتا ہے.
تو الحمدللہ یعنی یہ زندگی سے جھوٹ کو نکالنا اور سچائی کی طرف جانا ممکن تو ہے، لیکن ارادے کرنے پڑتے ہیں. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ رمضان اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اور رمضان میں بھی جھوٹ چھوڑنے کی تو وہی کوشش کرے گا جو جھوٹ کے حوالے سے اس کی کراہتوں کے بارے میں جانتا ہے اور جو یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ میری زندگی میں جھوٹ ہے تو میں نے اپنے زندگی سے اس جھوٹ کو نکالنا ہے. اور پھر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے سامنے اس کے وہ گوشے عیاں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ بالکل اطمینان میں ہوتا ہے کہ میری زندگی یہاں سے تو خراب نہیں ہے، یہاں سے تو میری زندگی جھوٹی نہیں ہے. تو الحمدللہ ارادہ کریں گے اور جتنا وقت رہ گیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سچائی پہ گامزن رہنے کے لیے ضرور توفیق دیں گے. ہاں جی میڈم، سب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں، پھر بھی لوگ بولتے ہیں. اصل میں برائی کرنے والا جس وقت کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور دیتا ہے. میری ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اس وقت کی ضرورت ہے، اگر نہ بولا تو نقصان بہت بڑا ہے. تو وہ ان سارے ہتھ کنڈوں سے جو ابلیس اختیار کرتا ہے انسان کنونس ہو جاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بول لیتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جیسے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تو کوئی نیکی کی کال دے تو انسان اسی طرح سے سچ بولنے کا بھی عادی ہو سکتا ہے. تو سچائی کو سیکھنے کے لیے سچے لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے. جیسے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگوں کے ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو بھی سچائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو، سچائی کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا وہ فرد ہے یا وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے بلاتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں سچا علم حاصل کرنے کی اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کوششیں کرنے کی اور سچائی کے پیغام کی دعوت دینے کی. تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اس زمین کے کسی گوشے پر، کسی فورم پر، کسی ایک جزوی کام کو انجام دے رہے ہوں یا کلی کام کو انجام دے رہے ہوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں سچائی کو ضرور سپورٹ کریں. سچائی کو سپورٹ کرنے والے اپنے آپ کو یعنی اللہ کے ہاں سچے لوگوں میں شامل کروا لیتے ہیں. استاد سچے لوگوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جس سچے کام کو وہ لے کر اٹھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعلیم دینا، تو علم سیکھا بھی جا سکتا ہے، علم سکھانے میں بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے، انتظامات کرنے میں ہیلپ کی جا سکتی ہے، لوگوں کو اس جانب لانے میں ہیلپ کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہ اپنے مال سے بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اپنی صلاحیتیں قوتیں بھی لگائی جا سکتی ہیں. اس سے ہمارے خاندانی نظام میں کیسے اصلاح آئے گی جہاں پر جھوٹ سب سے زیادہ در آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصلاح کے بارے میں مجھے ہمیشہ امام مالک کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح اللہ کی کتاب سے ہوئی تھی. تو اللہ کی کتاب کے قریب آئے جب لوگ تو ان کی سوچ بدلتی گئی، زندگی ٹورڈز لائف ان کی اپروچ بدل گئی، ان کے سوچنے کا انداز پھر بدل آپ کی گیا. معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کے خاندانی معاملات خود بخود اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے خود بخود نہیں آتے فائزہ. تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جو سب سے بڑی لرننگ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے ہر عمل کو یوں اللہ کے سامنے رکھے جیسے وہ اپنے رب کو اس وقت جواب دے رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے سچائی کی اعلیٰ سٹیج احسان کے لیے، انہوں نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، نیکی کا حسن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سیدھے راستے پہ گامزن کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا. یعنی انسان یا تو مشاہدے کی سٹیج میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، وہ امیجن کر سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں سے، یا یہ ہے کہ وہ ہر وقت مراقبے کی حالت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اصلاح کے لیے اور لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، سچی زندگی گزارنے کے لیے اور تمام تر نیکیوں کو اپنی زندگی میں سجانے کے لیے اور اللہ کے ہاں سرخروئی کے لیے
یقیناً مراقبہ اور مشاہدہ دونوں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں انسان زیادہ مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہوں کا شعور. یعنی انسان ہر عمل پر یہ محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. ہم نے ایک دفعہ ایک لوگوں سے چھوٹی سی اسائنمنٹ کروائی کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ٹی وی سیٹ پہ اور جو آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں اس پہ یہ لکھ کے لگانا ہے 1 ویک کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو گھر کے حالات چینج ہونے شروع ہو گئے. بہت فائدہ ہوا تھا نا. اور چینج ہونے میں یوں نہیں تھا کہ یعنی کوئی یکلخت چینج ہوا، اور یہ ان لوگوں کے نہیں زندگی چینج ہو رہی تھی کہ جو پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے گھر جا کے اس کو پریکٹس کیا تو رد عمل بھی سامنے آیا کہ کیا پرابلم ہے. سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہاں کیوں لگایا ہے؟ بھائی ویسے تو پتا ہے لیکن یقین نہیں آتا نا. اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس وقت پھر اندر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، ریاکشن بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن اس ریاکشن سے نکالنے کے لیے پھر دائی کا کام ہے کہ وہ دعوت دے اور کہے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں بھی چاہیں گے تو کام تو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم پھر برائی کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں اور آسانی سے وہ برائی کر گزرتے ہیں. جبکہ جب ہماری توجہ اللہ رب العزت کی جانب ہوتی ہے اور یہ یقین ہوتا ہے تو ہمارے لیے برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ استاذہ، ہمیشہ کی طرح رہنمائی کرنے کا، سمجھانے کا اور سکھانے کا. میں یہاں پر اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ جھوٹ سے سچ تک کا سفر تبھی ممکن ہوگا جب اللہ کے دیکھنے کا احساس دل میں پوری طرح سے جم جائے گا، اور یہ احساس بغیر علم اور اس علم پر غور و فکر کے بغیر نہیں آتا، کیونکہ یقین کی پہلی منزل تو پھر علم ہی ہے. تو ضرورت ہے اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کی، اس کی معرفت کے بارے میں علم حاصل کرنے کی. اس کو جانیں گے تو اس کی مانیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.